اور بات ہوگی پاکستان اور ہندوستان کی. اگر آپ کو موقع ملے نکالیے موقع اور ہندوستان کے کچھ چینلز کو دیکھیے گا. شام کے وقت وہاں ایک ایسا شو لگتا ہے کہ وہ دیکھنے سے قابل ہے, اور وہ شو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انہوں نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے, اس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, خوب آدھا درجن لوگوں کو لا کے بٹھایا ہوتا ہے کہ ادھر سے اٹیک کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور کیا آپ کہیں ایسی ایسی باتیں کہ جی اس کا سر کاٹ کے لے آئیں وہاں سے, اس کا سر یہ کر دیں. مطلب اٹ از ریئلی کیا کہیں تھیٹر آف دی ایبسرڈ. اور یہ کس طرح کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح کی بات چیت کی جاتی ہے. مجھے یاد ہے میرے بھائی ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ ہی از اے پائلٹ, ایسے جب آپ جہاز اڑاتے ہیں تو آپ کس کا سوچتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جو میرے, تو آئی تھاٹ ایسے وہ اپنا کہیں گے اپنی فیملی کا, تو انہوں نے کہا جو میرے 300-400 پیسنجرز ہوتے ہیں پلین میں. ایسے اچھا. جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے خیال آیا کہ جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے تو ہم پر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے کی بات کریں, کیونکہ آپ کا جو سوچ ہے اور آپ کے جو جذبات ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں یہاں سے. تو اس طرح کی پائلٹنگ آف ایموشنز آف دا پبلک از ٹریجک. تو بہرحال کچھ ہم نے دیکھا کہ ایک چینل پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ امت شاہ جو ہیں انڈین منسٹر, وہ انہوں نے کیا فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ 3 ہیں ہمارے اس کے جو ہماری رسپانس ہے ٹو دا پہلگام ٹیرر. کچھ لوگ کہتے ہیں فالس فلیگ, بٹ بہرحال ٹیرر جہاں کے لوگ مارے گئے 26, 27, 28 معصوم لوگ مارے گئے. تو انہوں نے کہا کہ 3 ہیں ہمارے رسپانس لیول. سب سے پہلے تو ہم جو ٹیررسٹ ہیں ان کو پکڑیں گے اور اپنا ہم ملٹری رسپانس تیار کریں گے. پھر دوسرا ہم ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے. اور انہوں نے بتایا کہ ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ 100 گورنمنٹ سے بات کر چکے ہیں, کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں. انہوں نے بڑی شکایت کی کہ وہ چائنا اور ترکی نے فیٹف سے پاکستان کو نکال دیا تھا, اور یعنی کہ وہ بڑا غلط کیا تھا. ہم کوشش کریں گے فیٹف میں واپس پاکستان جائے. اور آپ کو معلوم ہے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے جب آپ کو اس طرح کے اس میں ڈالیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم IMF کو کہنا کہ پاکستان کو لون نہ دے, سسپینڈ کر دیں. ابھی یہ بڑی لفظ برا نہیں استعمال کرو, لیکن بڑی بچگانہ ٹو بی ویری جنرس باتیں ہیں, اور وہ باتوں کو اس طرح پھیلاتے ہیں. بٹ انڈیا کا ایک یہ وتیرہ تو رہا ہے کہ جو بات ہم کہیں گے وہ قانون بن جائے گی. تو بہرحال, اور پھر انہوں نے کہا تیسرا یہ ہم پاکستان کو اکنامکلی وی ول برنگ پاکستان ٹو اٹس نیز. تو یہ کچھ ان کی اپنی سوچ بچار ہے, بے بنیاد ہے. دنیا کا رسپانس بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوا ہے کہ کیا ہے. آپ سے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں جب ہمارے یہاں ڈپلومیٹ سے بات ہوتی ہے تو فار دا فرسٹ ٹائم دے ریزنگ کوسچنز, دیر آر سو مینی ہولز ان انڈیاز اسٹوری. بہرحال آج ناظرین ہم پروگرام میں یہ کریں گے کہ پاسبل انڈین رسپانس, اور ہم ملٹری کے حوالے سے تو بات بہرحال کرتے رہے آپ کے ساتھ. تو آج ہم نے دعوت دی ہے وائس ایڈمرل خان ہشام بن صدیق کو. ہی از کم ٹو آر شو فار دا فرسٹ ٹائم. وائس ایڈمرل رہ چکے ہیں, فارمر وائس چیف آف نیول اسٹاف رہے ہیں, اور فارمر پریزیڈنٹ رہے, پری کے فارمر امبیسڈر رہے ٹو سعودی عربیہ, اور اب ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس میں یہ ہی از اے لیڈنگ لائٹ ہے ریجنل کوآپریشن اور کولیبوریشن کا. تو بہت شکریہ ایڈمرل صاحب کمنگ ٹو دا شو, اٹس اے پلیزر. تو ناظرین اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ایڈمرل صاحب کو کہ یہ پچھلے کوئی 5-6 روز میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ انڈین جو نیول ہیں ان کا فلیٹ اٹ از کمنگ ٹو اباؤٹ 90 ناٹیکل مائلز شارٹ آف پاکستان, اور کہا جا رہا تھا کہ وہاں وہ اپنی ایکسرسائز کریں. اور پاکستان کو انہوں نے کہہ دیا اچھا بھائی اپنا خیال کرو, اب ڈونٹ کم ان دی ایریا ویئر وی ڈوئنگ دی ایکسرسائز. پاکستان نے اپنی میزائل فائرنگ کر رہے تھے, انہوں نے کہا آپ بھی مت آئیے گا, پھر آپ کا ہی یو ول بی رسپانسبل فار دا کانسیکوینسز. پھر انہوں نے یہ کوئی کہانی ڈالی, کل ہم دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا پاکستان نے تو اپنی جو ایکسرسائزز لگائیں وہ تو ویڈیو گیمز ہیں وہ لگا دی ہیں. اب یعنی کہ انتہا ہے کیوں ایڈمرل صاحب,
I mean, where do you go with this kind of thing? انہوں نے کہہ دیا جی جنرل عاصم منیر چلے گئے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی لے کے چلے گئے ہیں, اور مطلب کون کون سی باتیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت بیہودہ باتیں انہوں نے کریں. تو لیکن اینی that's what we are dealing with. تو I would like you to please tell the viewers کہ نیول والی جو اینگل ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا رسپانس ایسا رسپانس آئے گا کہ دل بی اے سگنیچر ٹو اٹ. یہ نہیں کہ بھئی وہ سبورژن یا سیبوٹاج کر کے تو چلے جائیں گے, وہ کریں گے کچھ اور کہیں گے یہ ہم نے کیا نظر آئے. ملٹری کا لگتا ہے کہ آبویسلی ٹروپس کا آنے کا کوئی سوال نہیں ہے, ایئر فورس اور نیوی ہے, اور نیوی پر بات نہیں ہوئی زیادہ, تو میں نے کہا آپ سے آپ کو دعوت دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اٹس اے پلیئر ٹو بی ہیئر. میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا آپ کے انٹرو سے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از دی اوور آل اسٹریٹجی آف ملکوں کی کیا اسٹریٹجی ہے, اینڈ واٹ از دی کائنڈ آف ایلیمنٹس آف پاور وچ دے ہیو ایٹ دیئر ڈسپوزل. It could be informational, it could be diplomatic, it could be economic, and so on and so forth. ٹھیک ہے جی. That's evident. اچھا, given the strategic deterrence in place, where we have effectively deterred a conventional military threat from India, so what is the option left for India, especially emboldened by their Quad membership? یعنی کہ آسٹریلیا, امریکہ, انڈیا اینڈ جاپان, یہ چار ممالک. اس کے علاوہ نمبر دس از آن دا سیز. جی جی ہاں جی, ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اینڈ نمبر آف دا اسٹریٹجک ریلیونس ٹو دی یو ایس ایز اوور پالیسی آف کنٹینمنٹ آف چائنا. WIW بھی کافی جی جی I2IU. جی بالکل. اسی طرح بہت سارے ہیں جو IORC ہے, نمبر آف میکنزم ہے جو کہ, تو یہ سیکورٹی انوائرمنٹ ایٹ سی جو ہے یہ شیپ کر رہی ہے. تو جب اسٹریٹجک ڈیٹرنس ان پلیس ہے, ان مائی پرسنل اوپینین آئی ہیو ہیلڈ دس ویو فار کوائٹ سم ٹائم دیٹ پاکستان از کنفرنٹڈ از واٹ از اے کراس ڈومین اسٹریٹجک کوشچن. تو وہ ڈومین انفارمیشن ہے جو جس کا آپ نے ذکر کیا. اچھا, اسی طرح اکنامک کوشچن ہے, اسی طرح جو ہے وہ سوشل کوشچن ہے, سو مینی ڈفرنٹ فارمس ہیں. اچھا, تو اس کوشچن کے اگینسٹ ہم نے اپنا ڈیٹرنس بلڈ کرنا ہے, دیٹ دے آر انیبل ٹو penetrate through اور compel us to do something. تو ایک تو اسٹریٹجک کوشچن ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. جہاں تک ان کی ملٹری اپلیکیشن کا تعلق ہے, اس کرنٹ سینیریو میں if the Prime Minister, the hysterical Prime Minister of India is to be believed, they have given a carte blanche to the armed forces. تو جب ان کو کہہ دیا کہ جی آپ ایکشن لے لیں, تو اگر آرم فورسز کو ایکشن کے لیے کہا ہے تو وہ ایٹ بیسٹ ٹیکٹیکل ایکشن لے سکتے ہیں, چاہے وہ سمندر پہ ہو, چاہے وہ آرمی کا ہو, چاہے وہ ایئر فورس کا ہو. آرمی کا آلریڈی ایکشنز اکراس دی LOC چل رہے ہیں, اسی طرح ایئر فورس کے جو ہے وہ چل رہی ہے. ان دی اوور آل کانٹیکسٹ آف برنکمینشپ آف رافیل کا جہاں تو فلائٹس تو جو سی کا ارینا ایسا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ارینا ہے. The sea is a common heritage for them. So a Russian ship or an American or an Indian ship passes through outside the 12 nautical miles limit. innocent passage کر رہا ہو تو کوئی وہ نہیں. اسی طرح پاکستانی شپس جا رہی ہیں ایک دوسرے کے, ہاں جی 12 that's where the territorial limits are. اور اس کے بعد جو ہے there are number of zones as well. And yet جو انڈیا نے کہا کہ ہم نے 90 nautical miles جو ہیں آپ اس میں اپنے آپ کو, اچھا اس کا کیا مطلب؟ اس کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہوتا ہے نیو ایریا وارننگس. نیو ایریا وارننگس. دی ورلڈ از ڈیوائڈیڈ انٹو نمبر آف نیو ایریاز. پاکستان نیو ایریا 9 کا کوآرڈینیٹر ہے, اسی طرح انڈیا کوآرڈینیٹر ہے, اینڈ اسی طرح باقی ممالک ہیں. جو کوآرڈینیٹر ہونے کا مطلب جیسے نوٹیم ایشو کرتے ہیں کہ ایئر اسپیس بند ہے یا کوئی, اسی طرح نیویگیشن ایٹ سی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی میزائل فائرنگ ہو رہی ہے یا ایکسرسائز ہو رہی ہے, تو باقی شپس جو ہیں وہ اینڈ ایوری بڈی انٹرنیشنلی ایکسیپٹس دس, ڈی ٹور کر کے تھوڑا بہت چلے جاتے ہیں.
So these are standard SOPs during peacetime and then you graduate to no exclusion zones and then war zones and so forth. یہ ساری ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو یہ میزائل ایکسرسائز کرنا, ہم نے فیبرری میں میزائل فائرنگ کی, ہم نے اس کا نوٹم ایشو کیا. تو یہ ایک برنک مین شپ ہے کہ ٹو ریز دی اینٹی آپ اپنی ڈپلائمنٹ کرتے ہیں, اگریسو ڈپلائمنٹ کرتے ہیں, فارورڈ ڈپلائمنٹ. سو دس از پارٹ آف دا اسٹریٹجی جس میں انہوں نے اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں, ٹرائیڈنٹ آف پاور جسے وہ ٹاؤٹ کر رہے ہیں کہ جی ہیلی کاپٹر, سرفیس ٹو سرفیس میسائلز اینڈ دا سبمرینز, دا اسکارپین سبمرینز سپلائڈ بائی فرانس ہیو پارٹیسپیٹڈ. اور اس میں انہوں نے برہموس میزائل جو لینڈ اٹیک میزائل آئی این ایس کولکتہ سے انہوں نے فائرنگ کی ہے. تو یہ ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جیسے جیسے آپ ایسکلیشن کو ریز کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ ملٹری ایکسرسائز کرتے ہیں, اینڈ دین دے ہیو اسٹاپڈ شپس وزٹنگ دیئر پورٹس اینڈ دا نیکسٹ وڈ بی انٹروگیشن آف شپس کیرنگ آؤٹ ٹریڈ, اور اس طرح کی چیزیں. ایک اسٹینڈرڈ ایس او پی جیسے کہنے ہیں کہ نیول وارفیئر کی یا میری ٹائم وارفیئر کی ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں فرما رہے پہلے یہ جو ملٹری کائنڈ آف مووز ہیں ادھر ان دا سیز, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ دے کین گیٹ ٹو دا پوائنٹ ویئر دے اسٹارٹ انسپیکٹنگ شپس وغیرہ. جی, جیسے میں نے کہا نا کہ جو کلاسیکل نیول وارفیئر ہے, ہاں ایسکلیٹری لیڈر ہے, اس میں کوشن ہے, بلاکڈ ہے, اینڈ دین ایکٹیو فائٹنگ ہے, ڈینائل آف ایریاز, اس طرح کی ٹرمینالوجیز ہیں جو شاید ناظرین جو ہے جسٹ بریفلی میں بتا رہا ہوں. تو آ رہی کہ فرام کوشن ٹو ایکٹیو فائٹنگ تک بلاکڈ وغیرہ. تو ویئر آر وی ناؤ؟ دیکھیے میرا خیال ہے ناظرین جو سننا چاہیں گے آپ سے وہ یہ کہ اس وقت جب انڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ جی ہم نیول کا جو ہماری پوری تیاری ہے اور وہاں ہم آ کے کر سکتے ہیں بلاکیڈ, this has not happened before. I think 71 میں کوئی بات ہوئی تھی ایسٹ پاکستان میں کچھ بلاکیڈ انہوں نے امپوز کیا. جی جی دیکھیں, have we come across a blockade in the last 40 years? Not necessarily. 71 میں eastern wing was blockaded. And similarly, Pakistan Navy, alhamdulillah, has the capability to contest coercion pound for pound. As they escalate, we have the ability کہ ہم ان کی counter coercion کر سکیں یا اپنی coercion کو prevent کر سکیں. دونوں defensive اور offensive capability موجود ہے. اسی طرح blockade کے لیے in the best of the times عراق کو total blockade نہیں کیا جا سکا تھا. Blockade means that forward presence means carrying the risk of being attacked, and you have to be physically present to impose a blockade of something. جو دوسرا جو ہے کہ ہمیں ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں with respect to سر, اگر میں اس پر ذرا تھوڑا سا ایکسپلین آپ ہمیں اور کر دیجیے گا. تو آپ نے کہا کہ پاکستان ہیز دا کیپیسٹی, دا کیپیبلٹی اینڈ دی انٹینٹ ٹو گو فار پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ اگر ضرورت پڑے. تو وہ تو ایک رسپانس موڈ ہے. مجھے بتائیے پرو ایکٹیو پری ایمپٹیو موڈ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو میں آپ کو پوچھ یوں رہی ہوں کیونکہ ہم جب ملٹری کا سوچ رہے ہیں نا اس وقت, مجھے لگتا ہے پوری قوم کو جب یہ ملٹری کی, تو اٹس سو کلیئر ان ایوری بڈیز ہیڈ, ایئر فورس پرٹیکولرلی, ایئر فورس پرٹیکولرلی کہ دی انڈینس کانٹ ڈو مچ بیکاز واٹ ویو سین ان 2019. سو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ایئر فورس ادھر بتائیے نیوی کا, بیکاز کہ آر وی آلسو ان پری ایمپٹیو کائنڈ آف موڈ, کین وی سے ٹو دی انڈینس کہ دیکھیں ہمارے اوور آل انٹرسٹ کیا ہے. دا نمبر ون انٹرسٹ از دیٹ دی کوسٹ آف پاکستان وچ از about 1,000 kilometer long is defended from any aggression from the sea. That's our first intent. Second, it is the most understated coast in the world, and I think really we take great exception. And this is one of the most important areas of the world for trading purposes. For trade purposes and proximity to the all important Gulf. The second interest is that all our economic activities are particularly our sea trade. 95% of Pakistan's sea trade is carried by sea. So we want trade is carried by sea. By sea, in terms of fuel and other lubricants and so many others.
So these are the two core interests. The third core interest is that if there is any aggression at sea, we should be able to counter that threat and be able to inflict the damage, equitable damage to the country. So Pakistan has proactively deployed the forces, must have deployed the forces, as I understand. جس طرح باقی forces readiness پہ ہیں, اسی طرح ہم نے complete forward deployment ہو چکی ہوگی, so that you are able to respond across the entire area of operation. So number one requirement is maritime domain. So there is forward deployment. There is. India should know there is forward deployment, and so they can't any move, whether it is subsurface or surface. یہ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی سبمرین ڈیٹیکٹ ہو گئی تھی. اٹ واز ایٹ دی مرسی آف پاکستان ایئرکرافٹ اینڈ وی کوڈ ہیو ٹیکن ایکشن. تو ہمیں سب سے پہلے دس واز ان دا لاسٹ 2019 والے میں, اس سے پہلے. اچھا, اس کے بعد سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہوتی کہ یو نیڈ ٹو نو میریٹائم ڈومین اویئرنیس, دیٹ واٹ از ہیپننگ ایٹ سی. سر ہم بریک لے لیں کیونکہ نہیں تو یہ پروگرام ہی کاٹ دیں گے, آپ کو پتا نا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو ہے, یہ ایسی گفتگو ہے جس پہ ہم تفصیل میں پہلے اس پہ کبھی بات نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو تسلی ہے آن دا ملٹری فرنٹ وہی, اور ایئر فورس فرنٹ ہمیں وہی تسلی ہونی چاہیے آن دا سی فرنٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ایڈمرل شام صاحب ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں بڑی تفصیل میں ہماری پریپیئرڈنس آن دا نیول فرنٹ وچ انڈیا کلیمز کہ بڑے پرو ایکٹیولی وہ وہاں ایکشن کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ یہ کنوے کرنے کی کوشش ہے کہ پاکستان کو اس ایریا کیا جا سکتا ہے. جی جیسے میں بات کر رہا تھا, سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہوتی میری ٹائم ڈومین اویئرنیس. ہمارا جو بھی ایریا آف انٹرسٹ ہے اس کو کنٹینیوس سرویلنس پہ رکھنا کہ کیا چیز ہو رہی ہے, کیا چاہے وہ سب سرویلنس ہے, الیکٹرانک سرویلنس ہے یا انڈر واٹر سرویلنس ہے. سیکنڈ از ٹو بی ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو اینٹیسپیٹڈ ایکشنز. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری فارورڈ ڈپلائمنٹ ابھی تک آئی ایم شیور کہ کمپلیٹ ہو گئی ہوں گی, اور یہ کمپلیٹ سی پکچر اویلیبل. Given the current leadership of the Navy. And the Chief of Naval Staff was out at sea with the troops 3-4 days back. So and the deployment of surface ships and other submarines and other must have taken place by now. So یہ انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ اسی طرح گیدڑ بھبکی ہے جیسے باقی ایریا میں. ہمارا چونکہ اسٹریٹجیکلی we are not the aggressor, we don't want to initiate a war. So اس لیے ہمیں پر فورس ریئیکشن میں رہنا چاہیے, لیکن preparation for a smaller force you have to be tactically offensive to be able to succeed, to actually defend. جی بالکل. So last question, Admiral Sahab, ke obviously since as you said our coastline is one that the world benefits from, you know, yeah, itni zyada movement hai of trade etc. So is the world concerned? Have you got any signals? Is there any, you know, our friends and foes alike, because India ko chhod ke kyunki zahir hai there is movement of ships etc. Ji absolutely. There has been no disruption of international shipping so far. Ji na Pakistan ki na kisi aur international. There it is in the interest of the world ke ye jo sea trade hai ye free flow karta hai, because the entire economic well-being of the world and particularly China and Japan are contingent upon free flow of trade in the Indian Ocean. So there are international players who have stakes in this region. So ابھی تک صورتحال بالکل نارمل ہے. ابھی آپ نے شاید اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک ٹرکش نیوی کا شپ از وزٹنگ پاکستان ایٹ دس مومنٹ ایز وی اسپیک. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کی طرف سے ایک جو انفارمیشن کیمپین لانچ کیا گیا ہے, ایک وار ہسٹیریا اور ایک ہسٹیریکل اوورچرز یا پوسچر آپ دیکھ رہے ہیں فرام دا میڈیا اینڈ فرام دیئر ایکیڈیمیا اینڈ فرام دیئر ایکسپرٹس, is a part of overall strategy. جیسے بچوں کو کہانی نہیں سناتی تھی نانیاں, وہ تو اچھی کہانیاں ہوتی تھی, رات کو سونے سے پہلے یہ ہو رہا ہے, بادشاہ آیا اور یہ ہوا ملکہ, تو اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں
بڑی ہونک کر کے. جی بالکل, لیکن ہمیں we are prepared for an irresponsible Indian leadership. So you have to prepare for the worst. And I'm sure all the armed forces, particularly Army, Air Force, Navy, all three have آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے ایک میٹنگ بھی شیئر کی, تو یہ ایک the Navy fits in well into the overall military strategy. Naturally. But I think your best line is کہ Pakistan is prepared for the irresponsible Indian relationship. بہت irresponsible ہے. دیکھیے وہ وہ Indus Water Treaty کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, تو which means then کہ اگر on the diplomatic front ہمارے پولیٹیکل فرنٹ ڈپلومیٹس وغیرہ سے ایک کوآرڈینیشن وغیرہ ہے اور بات چیت ہے گلوبل لیول پہ, آئی ایم شیور اسی طرح سے نیول جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کی بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ہو رہی ہوگی بات. جی بالکل, بیکاز ہم تو نیول ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. ہاں, اب ایز ریسنٹ ایز ان فیبرری امن میں آپ نے دیکھا کہ سارے, اور ہمیں یعنی کہ ان دا نیو فارم آف وارفیئر یا 5th جنریشن کہہ لیں یا ہائبرڈ کہہ لیں, اس کے لیے ہمیں ملٹری کے ساتھ ساتھ جو باقی ڈومینز ہیں چاہے وہ سائبر ہے اس پہ تیاری کرنی چاہیے. جی بڑی بدماشی کرتے ہیں ادروائز ہم تو کہتے ہیں دوستی کرو ساتھ رہو, بٹ اینی وے چلیے بہت اچھا لگا آپ شو میں آئے اور آپ نے پورا تفصیل میں بیان کیا. تھینک یو سو مچ.